40 کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے، لیکن جتنا ہم اس حقیر ذہن نے جتنا سمجھا ہے وہ یہی ہے کہ معلوم کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ہر نبی 40 ایئرز میں مبعوث ہوا تقریباً، جسے ہم سنتے ہیں 40 کا عدد ایسا عدد ہے، ایسا وقت ہے، مدت ہے جس میں ایک تکامل حاصل ہو جاتا ہے، ایک چیز کامل ہو جاتی ہے. جیسے نبی نے ہی فرمایا کہ من حفظ علی امتی 40 حدیثا بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا وعالما، کہ جو 40 احادیث کو یاد کریں. یہ کیوں 40؟ نمبر 2 ایک اور حدیث ملتا ہے کہ من اخلص للہ 40 یوما، کہ جو 40 دن اللہ کے لیے خالص کر دے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ حکمت اور وزڈم کے سرچشمے اس کے زبان اور اس کے قلب سے جاری اور ساری کر دے گا. تو یہ 40 دن خالص کرنا اپنے آپ کو. اور یہ مجھے یہ حدیث بہت پسند ہے. پتہ ہے کیوں ذکیہ؟ اس لیے کہ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ اچھا میں نے اپنی عمر گزار لی. ہم سب جب بیٹھ کے خلوت میں فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کیا، زندگی گزر گئی اور کچھ نہیں کر پائے. لیکن ایک امید سی ہوتی ہے اس حدیث کو دیکھ کے، کہ ایک ہوپ ہوتا ہے کہ اوکے اللہ نے اگر مجھے 40 ڈیز تک زندہ رکھا اور میں نے اپنے آپ کو خالص کیا تو اللہ مجھ پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے گا. یعنی میرے پاس میرے پاس یہ چانس ہے. تو یہ حدیث امید والی حدیث ہے. اچھا، اسی طرح 40 کا کافی زیادہ ہمیں ملتا ہے. وہی تکامل ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی یہ میڈیسن آپ 7 ڈیز تک لو، کورس جیسے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ 7 ڈیز میں یہ یوں افیکٹ کرے گا. صحیح ہے، اس لیے اسلام میں بھی 7 کا کافی. الحمدللہ سورہ دخان پہ بھی ایک ریسرچ کی ہے، کیونکہ سورہ دخان 7 جو حوامیم سورے ہیں، جو قرآن کے سورے حامیم سے شروع ہوتے ہیں، تو وہ 7 ہیں. تو 7 عدد کے بارے میں میں نے اس میں بتایا کہ اس میں بھی کچھ افیکٹ ہے کہ 7 دن کچھ عمل کرو. یہ 7 بھی تو سبع المثانی کے 7 اس کی آیات ہیں. تو بہت سی باتیں اس میں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے. ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں وہ پروگرام بھی، تفسیر سورہ دخان کی. سورہ دخان کی تفسیر ہوم ورک. جی، اب یہاں 40 کا بھی بتایا کہ 40 سے بھی انسان کے کمپلیٹ ہوتا ہے. اب میں واپس موضوع کی طرف جاؤں آپ کی اجازت سے، کہ 40 دن کے لیے جناب خدیجہ میں جو سیدۃ العفائف تھیں اور رسول خدا میں جو خود طاہر کہلائے، ان دونوں میں فاصلہ ڈل گیا. کس طرح، کیا بنویت؟ صحیح، بہت خوبصورت آپ نے کہا. یعنی ایک طاہر ایک طاہرہ ہے، اس کے باوجود طہارت کا ایک پروگرام خدا پھر دے رہا ہے، کیونکہ ایک ام الطاہر نے آنا ہے، ام الطاہرہ نے آنا ہے، ام الائمہ نے آنا ہے. ٹھیک ہے، 11 طہارتوں کی ماں نے آنا ہے. اب دیکھیں مجھے اس بات پر ذرا سٹریس کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو ناظرین کو ذرا کہنا ہے کہ واقعاً یہ لمحہ فکریہ ہے مقام فضیلت کو سمجھنے کے لیے، کہ جہاں نبی پر اتنی پابندیاں لگ رہی ہیں ایک طرح سے. صحیح کہا جا رہا ہے کہ جی نبی جاؤ ختیجہ سے دور ہو جاؤ، جا کر اتنی عبادت کرو. ٹھیک ہے، اور پھر آخری جب دن تھے نا، 40 دن کے لیے نبی چلے گئے، ختیجہ سے دوری اختیار کی. جب کچھ آخری دن آ گئے تو نبی نے خود کہا میرے لیے بہت مشکل تھا اللہ کی اس حکم کی تعمیل کرنا، لیکن میں نے حکم الہی کی تعمیل کرنے کی خاطر ختیجہ سے دوری اختیار کی، ورنہ میرے لیے بہت مشکل تھا ختیجہ سے دوری اختیار کرنا. ظاہر ابھی ہم بات کر چکے ہیں جی پچھلی ہی نشست میں کیسے شادی ہوئی. جی ہاں. تو نبی نے حکم خدا کی اطاعت کی خاطر اپنی محبوبہ کو چھوڑا، اور چھوڑ کر جب آپ گئے 40 ڈیز کے لیے، اور ایک دن آپ نے عمار یاسر کو بھیجا جناب خدیجہ کے پاس اور کہا ختیجہ سے کہو، کیونکہ ان کو معلوم ہے خدیجہ پر بھی یہ وقت کتنا گراں گزر رہا ہے. دیکھیں حکم الہی کی اطاعت کی خاطر کبھی انسان کو کتنی مشکلات کو، اور یہ مشکلات پھر شیریں ہو جاتی ہیں. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیکھیے لذت نفس لذت نہ خوانی، کہ ایک مرتبہ اللہ کی خوشی کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت شیرین ہے. نفس کی لذت جو کھانے پینے اور ساتھ رہنے کی جو ظاہری لذت ہے، اس کو آپ ایک دفعہ چھوڑ دیں. کس کی لذت کی خاطر؟ لذت الہی، قرب الہی کی خاطر. تو پھر یہ کھانے پینے کا مزہ ہی نہیں رہتا، بلکہ وہ مزہ غالب آ جاتا ہے. تو یہاں بھی ظاہراً مشکل تھا. ٹھیک ہے، اور جناب ختیجہ بھی وہاں تنہائی میں زندگی بسر کری. یہاں پر نبی نے عمار یاسر کو بھیج کے کہا کہ ختیجہ سے کہو کہ کہیں ان کے ذہن کی کسی کونے کنار میں، گوشے میں یہ خیال، یہ وسوسہ، یہ فکر نہ آئے کہ خدا نخواستہ
اللہ کا یہ حکم ختیجہ کے کسی عمل کی وجہ سے ہے کہ ختیجہ سے دوری اختیار کرے، لیکن نبی بار بار یہ تمام چیزوں کو، شبہوں کو دور کر رہے اور فرما رہے ہیں کہ نہیں، اس لیے نہیں ہے، بلکہ کسی حکم الہی کی اطاعت کے لیے۔ اور وہ جو ایک یہ واقعہ ہم نے آپ کو پہلے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ نبی تو کہہ رہے، نبی نے تو یوں کہا کہ اے ختیجہ، عمار سے کہا جا کے بتاؤ کہ اے ختیجہ، دن میں کئی بار ملائکہ بھی معمولی ملائکۃ کرام جو بہت محترم اور مقرب ملائکۃ المقربین ہیں، ایسے ملائکہ دن میں کئی بار ختیجہ پر مباحات اور فخر اور ناز کرتے ہیں کہ ایسے عبد الہی اس دنیا میں ہیں، یوں تسلی دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ایسے 40 دن گزارے۔ تو مجھے کہنا یہ ہے کہ 40 دن نبی اتنی عبادت کرے، اور اس کے بعد ہوا کیا؟ اچھا، اس کے بعد یہ تو تھی روحانی طور پر قرب الہی، اب جو جسمانی غذا کا انتظام بھی کرنا، کیونکہ غذا کا، کھانے کا، طعام کا، فوڈ کا بہت افیکٹ ہوتا ہے بچے پر، اور انفارچونیٹلی آج کل جو ہم باہر جا کے بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، اور آج کل دنیا جو گلوبل ولیج بن چکا ہے، اور اب تو یہ بھی تھوڑا بہت کم رہ گیا کہ مسلم کنٹری اور نان مسلم کنٹری، کیونکہ ہر کنٹری میں ہر طرح کا کھانا تقریباً کبھی کبھی آ جاتا ہے، جیسے آپ دبئی کو دیکھ لیں، ہے تو مسلم کنٹری، یعنی وہاں پر بھی اب تھوڑا سا بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا کہ آپ حلال پیور غذا کھانا جو ہے باہر سے کھا سکے۔ تو احتیاط بہتر ہے، مشکل ہے یقیناً ہمارے لوگوں کے لیے، لیکن احتیاط بہت بہت ضروری ہے، مخصوصاً جب انسان اس مقام پر پہنچے اور ماں بننے کا مثلا اس کو یہ اعزاز مل رہا ہو۔ کم جائے نا، بالکل کم کیا، جہاں جب ایسے موقع پر تو نہ جائیں بہتر ہے، ایسے موقع جب شبہ ہو، جی ہاں شبہ ہو، اور جب ماں بننے کا درجہ حاصل ہو رہا ہو، اس وقت غذا کا زیادہ اثر ہے، تب باہر کھانا نہ کھائیں۔ جی ہاں، باہر ہر کنٹری کی ہم بات نہیں کریں، ایسی کنٹریز میں تو ہاں، جو ایسے مسلم کنٹریز جو ظاہراً مسلم ہیں، کیونکہ بہت مشکل ہے، لیکن میں نے بتایا نا، اگر لذت تھر کے لذت بدانی، اگر آپ کو پتہ چلے کہ اچھا میں اگر پاک کھاؤں تو نتیجہ کیا نکلے گا، کتنی پاک ہستی، نور عین، آنکھوں کی ٹھنڈک، قیامت تک کے لیے ریاحین ریاحین الجنہ ہمارے لیے، یعنی بچہ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہوگا، عبد صالح ہمارے لیے، ولد صالح اس کا ثمر نکلے گا۔ اگر ان تمام ثمرات کو، ریزلٹس کو آپ ذہن میں لائیں تو پھر یہ باہر کا کھانا بھی کوئی مزے کا نہیں لگتا، پھر آپ اگنور، آرام سے، بالکل معمولی، یعنی آپ کی ذرا سے اسٹرگل سے آپ کو بہت کچھ مل رہا ہے۔ تو زکیہ کہنا یہ ہے کہ نبی روحانی طور پر نبی کے لیے یہ انتظام ہو رہا ہے، اور جسمانی طور پر بھی کھانے کا پتہ ہے کیا انتظام ہے، تفصیل میں بعد میں بتاؤں گی حضرت فاطمہ کی، اس میں یہاں سے اشارہ کروں کہ آپ کو لے جایا گیا معراج پر۔ اچھا، میں نے سنا کہ سیب، ہاں دونوں ہیں، آپ کو معراج پہ لے جایا گیا، وہاں آپ گئے، نبی نے جنت کی سیر کی، دیکھا، اور ایک عجیب درخت دیکھا نبی نے، اس قدر معطر، اس قدر حسین، اور اس کے عطر سے جنت میں جہاں ہر چیز معطر ہے، ہر چیز یعنی خوشبودار ہے، وہاں پر ایک اس قدر خوشبو کہ آپ پوچھتے ہیں، باقاعدہ سوال کرتے ہیں کہ یہ خوشبو کس چیز کی ہے، یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ایک ایسے پھل کی ہے جس کو اللہ نے خود اگایا ہے، وہ شجرہ طوبہ، اللہ نے خود اگایا ہے، جی ہاں، اللہ خود اس کا حارث ہے، حرث کرنے والا، زارع ہے، زراعت کرنے والا، یوں کہتے ہیں، جس کو اللہ خود سے راب کرتا ہے، یعنی ایک ایسا درخت۔ تو وہ اس درخت کی خوشبو، پھر نبی کو اس میں سے ایک تفاح، ایک سیب پھل دیا گیا، اور نبی نے اس کو تناول کیا۔ بعض روایت میں یوں ملتا ہے، بعض روایت میں ملتا ہے کہ نبی نے جو 40 دن دوری اختیار کی نا، الگ سے فاطمہ کے آنے کی آمادگی تیاری میں جو گزارے ہیں، اس میں آپ نے روزے رکھا، دن کو، راتوں کو قیام کیا، قیام اور سیام کے ذریعے گزارا۔ آپ جب بھی روزہ رکھتے آپ کی یہ عادت تھی، افطار کا وقت آتا تو آپ دروازہ کھلا رکھتے اور کہتے سب آ جائیں، جس کو آنا ہے کہ میرے ساتھ افطار کرے۔ ہمارے دروازے کتنے سخت بند ہوتے ہیں آج کل، یعنی جب ہم ایون ایشین کنٹریز میں، اور نہیں، ایون جب ہم کبھی کبھی دسترخوان بچھاتے ہیں، جی فلاں امام کا دسترخوان ہے، فلاں معصوم کے نام سے دسترخوان بچھاتے ہیں، اور پھر صرف مثلاً سب کو بلانا چاہیے، یقیناً دوستوں کو بھی بلانا چاہیے، امیروں کو بلانا چاہیے، اپنے اسٹینڈرڈ کے لوگوں کو، لیکن ہر ایک کے لیے کاش ہمارے دسترخوان کھلے ہوں۔ تو یہاں پر امام علی کہتے ہیں کہ اس دن نبی نے کہا کہ دروازہ بند کرو اور کسی کو آنے نہ دو۔ تو علی حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی،
اور پھر نبی نے بعد میں بتایا ہوا یوں کہ یہاں افطار کا وقت آیا، وہاں جبرائیل، میکائیل اور تمام عظیم ملائک آئے، ایک نے آپ کا ہاتھ دھویا، ایک نے رومال دیا، آپ نے ہاتھ کو صاف کیا، پھر آپ نے غذا تناول کیا، اور جو غذا بچ گئی اس کو واپس لے گئے، کیونکہ وہ غذا سب پر حرام تھی سوائے نبی کے، یعنی طعام بہشتی، طعام جنتی، یعنی جنتی غذا نبی کے لیے آئی، اور نبی نے اس کو تناول کیا، اور اس کے بعد آپ خدیجہ کے پاس گئے، اور پھر